دیکھیے آیت نمبر 120 سے آل عمران کی، اس میں کئی چیزیں بڑی اہم ہیں ہماری زندگی سے متعلق، جنہیں ذرا سا ایک نظر اس پر ڈالیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ مصیبت۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ اذیت۔ مصیبت، پریشانی۔ مصیبت یہ عربک کا ہی لفظ ہے۔ اذیت آپ نے کل ایک لفظ پڑھا تھا، یاد ہوگا شاید، اذا۔ اس سے پہلے اذا اور اذیت میں کچھ ہمیں سملیرٹی مل رہی ہے کہ الف بھی اس میں دکھ رہا ہے، زال بھی دکھ رہا ہے، اور یا بھی کسی نہ کسی شکل میں دکھ رہا ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ مصیبت، پریشانی، اذیت۔ مصیبت کی شکلوں میں سے اور بھی کچھ شکلیں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس میں کئی الگ الفاظ ہیں، جیسے کہ حسد، نفرت اور عداوت، جس کو ہم کہتے ہیں دشمنی۔ یہ بہت ساری تکلیف کی شکلیں ہیں، انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیفیں احساس ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان تکلیفوں کے تکلیف ہم غلطی سے استعمال کرتے ہیں، ہم استعمال کیونکہ اردو میں اس کو ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تکلیفیں آتی ہیں، ہم نے کچھ کرنا چاہا، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی یا کہیں چوٹ لگا دی، کچھ ہو گیا، بہت سارے ایسے نیگیٹو چیزیں لائف میں آتی ہیں۔ ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں قرآن میں سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 120 آل عمران کی، نمبر 1 صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، یا جس کو حسنات، خیرات کہتے ہیں۔ بھلائی کے لیے ایک لفظ ہے حسنتن اور خیر۔ حسنہ اور خیر، ان دو پہ ڈٹنا، کیونکہ اچھائیوں پہ ڈٹنا وہ تو کوئی اپریشیبل چیز نہیں ہے، قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ صبر پہلی چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں اپنی اچھائیوں پہ صبر کرتے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اور برائی کے مقابلے میں اچھائیوں پہ لگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس میں؟ تقویٰ، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اوامر اور نواہی۔ اوامر کا مطلب ہے ڈوز، اور نواہی کہ نواہی ایز اٹ از ہم لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹس۔ تو آپ نے یہاں پہ ڈوز اور ڈونٹس، یہ دو کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی جو کام کرنے کے ہیں، ڈو اٹ آئی ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ آئی وونٹ ڈو اٹ۔ تو یہاں بھی جتنی چیزیں ہیں تقوی میں یہی چیزیں ہیں، اللہ نے کہا ہے جو اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکنے کو کہا ہے ان چیزوں سے رکنا۔ اسی کو ہم جب اور قرآن کی روشنی میں کئی جگہ پہ کہیں انفاق آتا ہے، کہیں آخرت پہ یقین ہے، کہیں غیب پہ ایمان ہے، یہ تمام اس کی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں صبر اور تقویٰ۔ اب دیکھیے ہماری زندگی میں کیا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مصیبت سے زندگیاں خالی ہوتی ہیں؟ کئی مرتبہ ہوتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں جو کام کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اچھائیوں پہ، اور تقوی کی جو بھی صفات بیان کی گئی ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کی آپ مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تکلیف بھی پہنچ گئی ہے، تو جو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ اس کی پرابلم ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ انفاق کے کام کو کرتے رہنا ہے، اور جو ڈٹے رہنا اس کے اوپر، انفاق کے کام پہ انفاق ہو گیا، اس پہ ڈٹنا جمنا ہو گیا۔ یہ ذرا سا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، جس سے لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اب اس کے بعد میں ہے آیت نمبر 121۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ریفرنسز دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہوا تھا تو آپ نے ایسا کیا تھا، وہ ایسا ہوا تھا تو ایسا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا ہے؟ ایک دن میں ایک کتاب، یعنی اس شکل میں نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم، جیسی ضرورت تھی ویسے وہ نازل ہوتا گیا۔ جیسی ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب انسان کو بے چینی ہوتی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ڈیزگنیشن پہ تھے، ڈیزگنیشن کا مطلب ایک خاص ان کا عہدہ تھا، ذمہ داری تھی، تو اس ذمہ داری کے لحاظ سے جہاں جس وقت جتنی ضرورت ہوتی تھی اس حساب سے قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا۔
تو یہاں پہ ایک واقعے کی طرف ذکر ہے کہ واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے تھے، اس وقت میں آپ نے کیا کیا تھا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اب تم یاد کرو اس وقت کو جب تم صبح نکلے تھے اور مومنین کو قتال کے لیے مناسب جگہوں پہ سیٹ کر رہے تھے، یعنی ان کی جو ڈیوٹیز تھیں، جو رسپانسبلٹی تھی، جو کام بتانا تھا، وہ کام تم دے رہے، تم کو اسائن کر رہے تھے۔ کام اسائن کرنا یہ سب ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہاں جس کانٹیکسٹ کی بات ہے وہ ہے قتال کی۔ قتال کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ دو فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں، تو یہ انڈیویجول کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے، یہ فوجوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ فوج کا مطلب دو اسٹیبلشمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی پہ جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے تو اسی وقت میں ایسی اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کا، دو لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ وہ ناکام ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے۔ ولی کی میننگ ہم سب لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے، اسے بھی چاہیں تو لکھ لیں، بڑا اہم ہے، کئی مرتبہ آئے گا، فشل۔ الفشل بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یا چاہیے چھوڑ دیا، ابھی فی الحال پڑھائیں گی کیونکہ بعد میں جب دوبارہ آئے گا تو اس پہ فوکس کیے گا۔ ابھی جتنی چیزیں لکھوائی ہیں مجھے چاہیے تاکہ ووکیبلری کم از کم رہے۔ ویسے فصل کو ہم ناکامی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سچویشن کیا ہے؟ قتال ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈیوٹی اسائن کی، آپ کو یہاں رہنا، آپ کو یہاں، جو پوری فوج ہے، جو لوگ بھی ہیں ڈیفنس کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہم شاید ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب ہمیں برائیوں کے مقابلے میں ڈٹنا ہوتا ہے تو وہاں یہ جو قرآن اس کی آیت کا آخری حصہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی میننگ کیا ہے؟ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ ایک لفظ ہے جسے ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، توکل، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں بھروسہ، اسی کو ہم کہتے ہیں ریلائی کرنا کسی کو، ریلائنس، ریلائی کرنا کسی کے اوپر۔ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، ریلائی کرنا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ، بھروسہ کرنا۔ بھروسے کا مطلب ہے کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے یا کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائی جاتی ہیں۔ دیکھیے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ، ایک عمل ہے، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ضروری ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ضروری ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس میں جو پانی اویلیبل ہے وہ آپ پئیں، یا پھر آپ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے نیچے جو جھرنے ہیں وہاں سے آپ فریش واٹر منگوائیں وہ پئیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس میں کیا حالات ہیں، کیسے آپ رہ رہے ہیں، کس طریقے سے۔ لیکن پیاس کے لیے پانی چاہیے، تو ہماری ایفرٹ اتنی کم از کم ہونی چاہیے کہ پیاس لگی ہے کسی کو تو اس کو پانی دیا جائے، مجھے پیاس لگی ہے تو پانی لیا جائے، پیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پانی میں پیاس بجھانے کی صفت کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمارے پاس میں جتنا بھی ہے اتنی ہمیں محنت کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد میں بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی جتنی بھی منیمم ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش، اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ذلیل کسے کہتے ہیں؟ ذلیل کا ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں جو کسی کو گالی دینا بھی ذلیل کہتے ہیں، ذلیل ہو تم، بڑا ڈیروگیٹری سا لفظ ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کم مقدار میں بھی ہو سکتے ہیں، کوانٹٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، کوالٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ لوگ زیادہ ہیں لیکن ٹولز کم ہمارے پاس میں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تم لوگ کم تھے، تم لوگ بہت ہی، جیسے دو الفاظ استعمال ہوتے ہوئے آپ نے سنے ہوں گے، انفیریئر اینڈ سپیریئر۔ سپیریئر جو بالا تر ہوتا ہے، انفیریئر جو کم تر ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی کم کی بات کی جا رہی کہ بدر کے موقع پہ تم کم تھے، لیکن تمہیں اس موقع پہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری، یہاں ان تین الفاظ کو آپ دیکھ لیں، نصرکم اللہ، نصرہ کے بعد میں ایک ینصرو بھی لکھ لی ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ مل سکتا ہے، ینصرو۔ اس کا ایک اور لفظ آتا ہے نصرن، اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ سے اتنا یاد رکھیے، نصر ینصرو یہ ہو گیا ماضی، اور یہ ہو گیا کیا کہتے ہیں اس کو؟ مضارع۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، ہی ہیلپ، اور ہی ہیلپس اور ول ہیلپ۔
दोनों को कहते हैं टू हेल्प। नसर यंसुरु मीनिंग जब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं नसर यंसुरु का मतलब होता है टू हेल्प, मदद करना। ये हमने खासतौर पे लिखवा दिया क्योंकि इस रूट से बहुत सारे अल्फाज हमको मिलते हैं। रूट क्या है इसका? नून स्वाद रा। नासिर सुना होगा आप लोगों ने नाम, नासिर मंसूर ये सारे नाम होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ सिफत होती है। नासिर सब्जेक्ट है, मंसूर ऑब्जेक्ट है, यानी मदद करने वाला, जिसकी मदद की जाए उसको मंसूर कहते हैं। नसरकुमुल्लाह, आप नसरकुमुल्लाहु यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी बद्र में, व अंतुम अज़िल्ला, तुम कम थे। अब अज़िल्ला लफ्ज़ आप चाहें तो लिख लें और उसकी मीनिंग आप लिख सकते हैं कम। तो आप देखिए यहाँ पे उर्दू वाला जो ज़लील और अज़िल्ला है उसमें और इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस महसूस होता है। लेस कह सकते हैं, लेस इन कंपैरिजन विद द अपोजिशन, तुम कम थे, कमतर थे। एक क्वांटिटी और क्वालिटी समझते हैं आप लोग, इसको हम उर्दू में कहते हैं या अरबी में कमियत और कैफियत। सिर्फ सुन लिए, कभी और लिखवा देंगे। कमियत और कैफियत यानी एक तरफ मकदार होती है 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी उसके अंदर कुदरत, पावर और जो एनर्जी होती है। अब एक और वाक़ये की बात का जिक्र है, इस्तक़ूलु लिल-मुमिनीन अला यकफ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिथलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। यहाँ अभी फिलहाल लफ्ज़ी तर्जुमा हम कर लेते हैं कि आप ईमान वालों से कह दीजिए कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों को नाजिल करके। ठीक है, बला क्यों नहीं? बला की मीनिंग याद है? अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, ये तो जुमला याद हो गया होगा आप लोगों को। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? लोगों ने कहा बला, तो यही यहाँ बला। इन तस्बिरु व तत्तकू, इससे पहले भी सब्र आया था, तकवा आया था। इन तस्बिरु व तत्तकू, तो जहाँ पे आपने आयत नंबर 120 लिखा था वहीं पे एक आयत दूसरी भी आप ऐड कर सकते हैं 125 125 कि इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो। बच्चों सब्र की मीनिंग आप समझ गए हैं। सब्र का मतलब वो नहीं है जैसे जनरली सब्र का मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी एक्टिविटी में, हमारे अमाल में। आदमी लगातार तसलसल के साथ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। इन तस्बिरु व तत्तकू, तत्तकू एक खास मफहूम है कि मुत्तकी तुम अगर बच जाओ तो उसका नतीजा क्या होगा? वयअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। मुख्तसर का तर्जुमा इसके लिए है कि तुम मुत्तकी और बन जाओगे और साथ साथ में अच्छाइयों पे डटे रहोगे, जो काम तुम्हें दिया जा रहा है उस पर डटे रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे 5000 फरिश्तों से मदद करेगा जो निशान लगे हुए होंगे। निशान लगे हुए खास आप लोगों ने कभी देखे घोड़े निशान लगे हुए? एनी बिलीव इट नाउ, कुछ चीज़ें होती जिन चीज़ों को हम ये समझते हैं कि उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त करने के लिए कुछ में अलामतें होती हैं कि ये क्वालिटी ए का है। जैसे आपने देखा हो कई जगह मार्क लिखे होते हैं, हाल मार्क होता है, आईसाइट मार्क होता है, कुछ चीज़ें अलामतें होती हैं। इस अलामत के साथ हमें चीज़ों को खरीदना चाहिए। जब आप बर्तन खरीदने जाते हैं तो उसमें एक खास अलामत होती है, और सोने की चीज़ें जब लोग खरीदते हैं तो उसमें खास अलामतें होती हैं। खरीदना ज़रूरी नहीं है, आप अखबार में देखेंगे लिखा होता है कि आप ये सामान खरीदते हैं इस कैटेगरी में, तो आपको ये अलामत देख लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो इशू किया हुआ मार्क है, लोगो है, उस पर है या नहीं है। तो गोया उन पे निशान लगे होंगे, पहचान लिया जाएगा उनको। यहाँ पे जो चीज़ बार बार इन दो आयतों में कही गई है, आयत नंबर 120 और 125 में, क्या चीज़ है? सब्र और तकवा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे ऐसा लगता है कहने में बहुत आसान है सब्र, लेकिन सब्र अपने आप में बहुत आसान नहीं है। आप ये तय कर लें कि मुझे सच बोलना है, सिर्फ ये तय कर लें। कई बार तो हमें लगता है कि सच की वजह से हमको किसी ने ह्यूमिलिएट कर दिया, सच की वजह से हमें तकलीफ पहुंची, सच की वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो वक्ती तौर पे हमें कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें अच्छाइयों पे जमने के नतीजे में कुछ गलत नतीजे दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वो मुख्तसर तकलीफ होती है, लेकिन लंबी मुद्दत में वो तकलीफ बहुत ही ख़त्म हो जाती है। तकवे की तो मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिनमें से अल्लाह का खौफ, इन्फाक, लोगों के काम आना, ये तमाम चीज़ें हैं। कुरान मजीद में इसी तरीके से जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बार बार दोहराई जा रही हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो वाक़यात हैं जिनकी तरफ इशारा किया जाता है।
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنُّوا. یہ دیکھیے ابھی بہت ترجمہ بہت ہی اس طرح سے ہلکے انداز میں کیا ہے تاکہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے چلیں، لیکن جب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تب آپ کو ان علامت لگے ہوئے فرشتے اور علامت زدہ یہ سب چیزیں اور بھی زیادہ سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی ٹیکسٹ کو ہم ایک بار پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو مزید سمجھ میں آتا ہے. یہ تجربہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی کسی بہت بڑے جو آپ کا اپنا ٹیکسٹ ہے سلیبس کا، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں. اخبار میں کبھی کبھی کچھ ایڈیٹوریل آتے ہیں، آپ ایک بار پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے، بٹوین لائن کی کچھ چیزیں ہیں. تو یہی حال ٹیکسٹ کا ہے کہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی ہی چیزیں اس میں کھلتی چلی جائیں گی. یہ جو جتنی چیزیں ہیں بدر کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی واقعات ہیں یہ کیوں ہیں؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى. اس لفظ کو آپ ضرور کہیں نوٹ کر لیں. آیت نمبر 26 کا لفظ ہے بشرا. بشرا نام بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ نام بھی رکھے جاتے ہیں. بشرا کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. اسی سے بشارت ہے، اسی سے بشر یبشر التبشیر، جیسے بھی بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر یہ دو صفتیں ہیں بیان کی جاتی ہیں جب اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے. بشرا کا مطلب ہے خوشخبری. خوشخبری سب لوگ جانتے ہی ہیں، گڈ نیوز، اچھی سی خبر. اب اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں پچھلے، یہ سب کیا ہیں؟ خوشخبری ہیں تمہارے لیے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی ٹھنڈک میں بھی آپ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا، لیکن پھر ٹھنڈک آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ہم لوگ سکون میں آ گئے تھے. پھر جب ایسی بارش، آدمی اپنی ایک تکلیف کو دوسری تکلیف سے مقابلہ کر کے جب دیکھتا ہے یا کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو اس سے وہ تکلیف اس کی کم ہو جاتی ہے. جیسے لوگ سمجھاتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تمہیں اگر اپنی پریشانی کوئی بیماری کا اندازہ ہو کہ تم یہ بیمار ہو، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ فالج ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، اب سوچ لی بہت بڑی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ان سب سے بہت بہتر ہیں، ہم ان سب سے بہت بہتر ہیں. خدا نہ کرے کبھی ایسا واقعہ پیش آئے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی تکلیف کو دوسروں کی تکلیف سے مقابلہ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم بہت بہتر حالت میں ہیں. تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے دل کو اطمینان ملتا ہے جب کمپیریزن ہوتا ہے کہ وہ یاد کرو، وہ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، تو اس نعمت جتنی بھی نعمتیں جب یاد کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ابھی وقتی طور پہ تکلیف ہے اس کے مقابلے میں وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں ہمارے پاس میں. تو دو چیزیں ملتی ہیں. پہلی چیز بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا اس مرتبہ بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اطمینان قلب ملتا ہے. یہ آیت ذرا سا سن لیجیے ایک مرتبہ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى. اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے. اور دوسری چیز وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے. اطمینان قلب بہت ضروری ہے، دل کی تسلی بہت ضروری ہے. دیکھیے اس بات سے ہم سب لوگ واقف ہیں، کسی بھی اچھائی پہ جب ہم خود کنوینس ہو کے اس پہ لگتے ہیں تو ہمیں لگنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اطمینان قلب جب ہوتا ہے، اطمینان قلب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے ایک چیز اور بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، جب ہم دوسروں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ہم کو ان کے لیے اطمینان قلب کا سامان مہیا کرانا چاہیے. یعنی باتیں ایسے ہم کہہ دیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں. اور یہ خود بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، ان کے نتائج کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ آپ کیسے جلاتے ہیں، کیسے مارتے ہیں، اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ کیا ایمان نہیں ہے؟ یہی تو تھا اس میں. پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ خوشخبری ہے اس سب میں، اور تمہارے دل کے اطمینان کا سامان بھی ہے اس کے اندر. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. دیکھیے کئی الگ الگ چیزیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے الگ الگ چیزیں. کہ واو الگ سے، میم الگ ہے، نصر الگ ہے،
और ये इल्ला भी अलग से है, मिन अलग है, इंदा अलग है, अल्लाह अलग है। कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। किसी को हम हर्फ कहते हैं और किसी को हम इस्म कहते हैं। कोई हमारी मदद कर सकता है इसमें, इसमें हर्फ कोई है कि नहीं है? सिर्फ एक हर्फ बता दिए। चलिए, मिन हर्फ है, राइट? मिन मिन, बस इतना रहने दिए। अल्लाह एक इस्म है। चलिए, नस्र किसे कहते हैं? मदद। वेरी गुड। यहाँ पे जहां भी अलिफ लाम लग जाए वहां पे दा की मीनिंग इनबिल्ट फीचर होता है उसका। तो यानी अन्नस का मतलब है द हेल्प। द हेल्प कहां से आती है? हेल्प नहीं है मगर, इसका मतलब है नहीं है मगर। वमन नस्रु, और नहीं, माँ का मतलब नहीं है, नहीं, नस मदद। इल्ला का मतलब होता है मगर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद इल्ला मगर अल्लाह। मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से। इंदा का मतलब होता है पास। इसका मतलब क्या है? ये बहुत अहम जुमला है। कई मर्तबा होता है कि हम गलतियां ये सोच के करते हैं कि भाई मसले हमारे हैं, परेशानियां हमारी हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बुजुर्गों का फ्यूचर है, हमारे घर वालों की का मसला है, तो हम खुद ही से उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि मदद तो सिर्फ अल्लाह के पास से आने वाली है। तो गोया कि मुत्तकी नहीं बनेंगे तो मदद ये कहाँ से आएगी? यहाँ पे इस आयत का कोई हमें रेफरेंस बता सकता है? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। ये है आयत नंबर 126। 126 आप चाहें तो इसको लिख लें, ये बहुत ही अहम। 126 वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से। ये आयत हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम जब भी कोई गलत काम करना चाहें, कई मरतबा इंसान गलती करता है किसी अच्छे मकसद के खातिर। एग्जाम में बच्चे, आप तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखा होगा चोरी करते हैं एग्जाम में, चीटिंग करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्या वो इसलिए करते हैं कि बताना चाहते हैं कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ इसलिए करते हैं? ये नहीं होता है। क्या वो बताना चाहते हैं कि हाँ आज मैंने चीटिंग कर ली, कोई मुझे देख नहीं पाई, ये इसके लिए करते हैं? इसके लिए कोई चीटिंग नहीं करता। वो चीटिंग किस लिए करते हैं कि हमारे जो ग्राफ है 100 का, इसमें हम मैक्सिमम होना चाहिए हमारे पास में, यही तो है। इसमें मैक्सिमम क्यों होना चाहिए? इसके नतीजे में जो चीजें मिलने वाली है वो हमको अच्छी मिलती चली जाए। में भी अच्छी मुलाजमत, अच्छे वालिदैन को खुश करना, उनसे बेहतरीन पैसे मिलना वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो गोया कि हम कुछ अच्छा सोच के बुरा करते हैं, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अच्छा सोच के हम बुरा नहीं कर सकते हैं। किसी की मदद के लिए किसी की चोरी कर लें तो ये बात जो है सेंसलेस है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, क्योंकि मदद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। तो हम गलत तरीके से सही मकसद को, सही हदफ को, सही टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अब भी बताइए, जो लोग इसको समझ जाएंगे एग्जाम में चीटिंग करेंगे कभी? मान ली एग्जाम में चीटिंग कर भी ली किसी ने, फिर उसके बाद क्या होगा? वही चीटर गलती से डॉक्टर बन गया, वही चीटर गलती से सर्जन बन गया। अब उसके बाद में क्या होगा? जो होगा हम सब लोग जानते हैं क्या होगा। लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी अच्छे मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मदद तो बहरहाल सिर्फ और सिर्फ उसका सोर्स एक ही है, वो अल्लाह है। बाकी गलत काम से हमको मदद नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें मुतमईन होकर अच्छे काम करने चाहिए। वमा जअलहुल्लाहु लियब्तअ मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यग़बितहुम फ़यंक़लिबू ख़ाइबीन। अब ये इसमें वजह बता दी कि जो वाक़यात हुए थे उसका मकसद ये था कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं और अहले ईमान पर जुल्म करने वाले हैं उनको सबकिस किया जाए। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। अब ये आयत बड़ी अहम है कि इसके बावजूद भी आपको कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह चाहे तो इन लोगों को माफ़ कर दे और अल्लाह चाहे तो इन लोगों को सज़ा दे। यहाँ इस बात की बड़ी वजाहत है इस आयत में, आयत नंबर 128 पे, कि अल्लाह की मर्जी में किसी का दखल नहीं है। चाहे तो इस सेंटेंस को हम लिख भी सकते हैं, अल्लाह की जो मर्जी है कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता अल्लाह की मर्जी में, ना रसूल, ना यहाँ तो रसूल को
براہ راست ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. آیت نمبر 28 کا ریفرنس ہے. اب اس کے بعد میں جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے. یہ بتائیے اگر ہم زندگی میں مٹیریل ٹرمز اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابی کہیں لفافے میں بند کر کے کہیں سے ہم لا سکتے ہیں یا اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو چلنا پڑے گا؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن اگر آدمی تلاش کرتا ہے تو جیسے شروعات ہوتی ہے ویسے ہی وہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ